قلعہ روہتاس۔ شیر شاہ سوری نے 1540 میں مغل بادشاہ ہمایوں کو شکست دے کر ہندوستان کا تخت سنبھالا تو کابل سے دہلی کے درمیان قلعہ بنانے کا حکم دیا تاکہ مغل دوبارہ ہندوستان پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ قلعہ روہتاس طرز تعمیر ہی نہیں بلکہ لاگت میں بھی اپنی مثال آپ ہے۔ قلعہ روہتاس کے لیے ہر پتھر ایک اشرفی کے عوض خریدا گیا۔ قلعہ روہتاس کی تعمیر کے دوران گکھڑ مزدوروں نے شیر شاہ سوری کو بہت تکلیفیں دیں۔ وہ اس کے عملے کو کام نہ کرنے دیتے اور میٹیریل سپلائی نہ کرنے دیتے۔ اس دوران وزیروں نے شیر شاہ سوری کو خط لکھا کہ یہاں بہت تکلیفیں اور رکاوٹیں ہیں، تو شیر شاہ سوری نے جواباً کہا کہ جتنے پیسے لگتے ہیں ان کو دیے جائیں۔ قلعے کی 4 کلومیٹر لمبی فصیل میں 67 برج اور 8556 سیڑھیاں ہیں۔ قلعے کی بیرونی دیواروں کی اونچائی 10 سے 18 میٹر جبکہ چوڑائی 10 سے 13 میٹر ہے۔ لڑائی کے دوران دشمنوں پر گرم ابلتا ہوا تیل یا گرم ابلتا ہوا پانی گرانے کے لیے دیواروں میں مورچے بنائے گئے ہیں۔ یہ صرف ایک قلعہ نہیں بلکہ یہاں ایک مکمل کلچر دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق قلعہ روہتاس کی تعمیر میں مزدوروں کے علاوہ چند بزرگان دین نے بھی حصہ لیا۔ قلعے کے ہر دروازے کے ساتھ کسی نہ کسی بزرگ کا مقبرہ بھی موجود ہے۔ قلعے میں خوراک کی ترسیل کے لیے لنگر خانے دروازہ استعمال کیا جاتا تھا جس کے ساتھ لنگر خانہ بنایا گیا۔ قلعے میں پانی کے لیے 3 باولیاں بھی موجود ہیں۔ مجرموں کو سولی چڑھانے کے لیے یہاں پھانسی گھاٹ بھی موجود ہے۔ مغربی جانب کابلی دروازے کے قریب نہایت خوبصورت پرشکوہ بادشاہی مسجد ہے۔ 3 محرابوں پر مشتمل مسجد کی دیواروں پر قدیم رسم الخط میں نقش اور آیات قرآنی کندہ کی گئی ہیں۔ اس عظیم تاریخی ورثے سے آگاہی کے لیے سہول دروازے کے قریب ایک میوزیم بھی بنایا گیا ہے۔ قلعے میں اس کی تعمیر کا سال 948 ہجری کندہ ہے۔ 175 ایکڑ پر محیط قلعہ روہتاس پر 35,24,000 روپے خرچ ہوئے اور یہ 7 سال کے عرصے میں پایہ تکمیل تک پہنچا۔